یہ بات ہے جون 2015 کی، جب بلوچستان سے منشیات کی ایک بڑی کھیپ کی کراچی اسمگلنگ کی مخبری ہو گئی تھی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے منشیات کے ایک بین الصوبائی اسمگلر احمد جان کی منشیات کی ایک بڑی کھیپ کوئٹہ سے کراچی اسمگل کی جا رہی تھی۔ ازداد منشیات پر کام کرنے والے وفاقی ادارے اینٹی نارکوٹکس فورس کا یہ مخبر اتنا ویل انفارم تھا کہ اس نے اس بس کا نمبر بھی بتا دیا تھا جس میں منشیات کراچی لائی جا رہی تھی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے میجر واجد شاہ کو ملنے والی اس اطلاع پر این ایف کی ریڈنگ پارٹی 10 بجے ہب ریور روڈ پر پہنچ گئی اور سپر وزیرستان ہوٹل کے سامنے ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی اسنیپ چیکنگ شروع کر دی۔ مطلوبہ بس کا انتظار تھا اور رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب ہب ریور روڈ پر دور سے ایک کھٹارا بس آتی دکھائی دی۔ اے این ایف کا مخبر اس وقت بھی ساتھ تھا۔ اس نے دور سے ہی بس کو پہچان لیا اور اس کے اشارے پر اے این ایف کا عملہ مزید الرٹ ہو گیا۔ روڈ کو اس طرح سے بلاک کر دیا گیا کہ بس ڈرائیور کوشش بھی کرتا تو فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بس روکتے ہی بنی اور بس کے رکتے ہی اے این ایف کا عملہ بس میں داخل ہو گیا۔ بس میں صرف 3 افراد تھے، ایک ڈرائیور محمد نعیم جو کوئٹہ کا رہائشی تھا، ایک بس کنڈکٹر برکت علی جو جیکب آباد کا رہنے والا تھا، اور تیسرا تھا فیاض حسین شاہ گیلانی، سندھ پولیس کا ایک آفیسر۔ اے این ایف نے بس کی تلاشی لینا شروع کی تو بس کے عقبی حصے سے سیٹیں غائب تھیں۔ بس کا فرش لکڑی کا تھا اور اس پر کہیں کہیں سوکھی گھاس پڑی تھی۔ بس میں موجود تینوں افراد سے بس میں منشیات کی موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ تو پھنس چکے تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بس کے عقبی اور سامنے کے حصے میں بس کے لکڑی کے فرش کے نیچے خفیہ خانوں میں منشیات چھپائی گئی ہے۔ اے این ایف کے عملے نے مختلف ٹولز کی مدد سے فرش کو اکھاڑا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بس کے خفیہ خانے منشیات سے بھرے ہوئے تھے۔ مختلف کلر کے فوائل پیکٹس میں درجنوں نہیں سینکڑوں چرس کی راڈیں تھیں۔ یہ منشیات کی ایک بہت بڑی کھیپ تھی جس کا وزن کیا گیا تو پتا چلا کہ اس روز 2758 کلو گرام یعنی 2 ٹن 20 من چرس کوئٹہ سے کراچی لائی جا رہی تھی، جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت تھی تقریباً 10 ارب روپے۔ لیکن بس سے صرف چرس نہیں ملی تھی، 1 من 15 کلو افیم بھی ملی تھی اور اس کی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کروڑوں روپے تھی۔ اب ذرا واپس آتا ہوں میجر واجد شاہ کو ملنے والی مخبر خاص کی اطلاع پر۔ میجر واجد شاہ کو مخبر نے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ منشیات کی اتنی بڑی کھیپ کوئٹہ سے کراچی اسمگل کی جا رہی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ بلوچستان سے کراچی میں داخلے کے وقت ہب چوکی پر بس کی تلاشی کے موقع پر اسے کلیئر کرائے گا فیاض حسین شاہ گیلانی، اور فیاض شاہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہب چوکی سے بس کو کلیئر کرا لیا تھا خود کو پولیس آفیسر بتا کر۔ اے این ایف نے تو بس کراچی کی حدود میں آنے کے بعد ہب ریور روڈ پر روک کر اس سے منشیات کی اتنی بڑی کھیپ برآمد کی تھی۔ اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیاض شاہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ ایک ایسی بس میں سوار پایا گیا تھا جس میں اربوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی منشیات موجود تھی۔ پولیس آفیسر فیاض شاہ اصل میں منشیات کے بین الصوبائی گروہ کا سہولت کار تھا۔ اس کا کام منشیات کو ہب چوکی سے کلیئر کرانا تھا اور وہ یہ کام بخوبی سر انجام دیتا تھا۔ لیکن اس دن اس کی قسمت خراب کہ مخبر کی اطلاع درست ملی اور اے این ایف نے بروقت کارروائی بھی کر ڈالی، ورنہ شاید یہ سہولت کاری اسی طرح چلتی رہتی۔ اے این ایف کو بس سے منشیات کی اس اتنی بڑی کھیپ کی برآمدگی اور اسے ریکارڈ پر لانے میں صبح کے 9 بج گئے، تقریباً 10 گھنٹے، جس کے بعد پولیس آفیسر فیاض شاہ سمیت تینوں ملزمان اور بس کو اے این ایف کے دفتر لایا گیا اور ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور اب مرحلہ تھا عدالتی کارروائی کا۔ اے این ایف نے مقدمے کا چلان پیش کیا اور گواہوں کے بیانات اور ان پر جرح شروع ہو گئی۔ اور جانتے ہیں 2017 میں منشیات کی بین الصوبائی اسمگلنگ کے اس کیس میں سہولت کار پولیس آفیسر فیاض حسین شاہ گیلانی کا اس وقت وکیل کون تھا؟ ذاکر حسین ایڈوکیٹ۔ وہی ذاکر حسین جو بعد میں جج بنے اور 10 فروری 2025 کو جب مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل اور پولیس پر فائرنگ کر کے ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکاروں کو زخمی کرنے کے مقدمے سمیت 4 مقدمات میں
ارمغان عرف آرمی کو پولیس نے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تو ذاکر حسین نے نہ صرف ارمغان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا بلکہ الٹا پولیس کے خلاف ہی آرڈر بھی پاس کر دیا۔ حکم دیا کہ ارمغان کے گھر کی سیل کھولی جائے اور گھر اس کے والد کامران قریشی کے حوالے کر دیا جائے، کامران قریشی کا بیان لیا جائے اور اگر مقدمہ بنتا ہے تو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ارمغان کے کیس میں ذاکر حسین کے اس آرڈر کے خلاف پولیس سندھ ہائی کورٹ گئی اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے ذاکر حسین کے کنڈکٹ پر نہ صرف تشویش کا اظہار کیا بلکہ انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دیا اور ذاکر حسین جج کے عہدے سے ہٹا بھی دیے گئے۔ خیر، ہم واپس آتے ہیں ایک پولیس آفیسر کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ میں سہولت کاری کے مقدمے اور اس میں ذاکر حسین کے کردار پر۔ ذاکر حسین نے بطور وکیل اپنے پیشے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے فیاض حسین شاہ گیلانی کا بھرپور دفاع کیا۔ میرے پاس موجود اس کیس سے متعلق دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ ذاکر حسین نے مقدمے کی کارروائی کے دوران کیس کو ایک اور ہی رخ دینے کی کوشش کی۔ ذاکر حسین نے عدالت کو بتایا کہ پولیس آفیسر فیاض شاہ اور ANF کے میجر واجد شاہ کی گاڑیاں 16 جون 2015 کو ہب ریور روڈ پر آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فیاض اپنے دوست خواجہ مشتاق احمد کے ساتھ ڈنر پر جا رہا تھا۔ اس موقع پر جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے دوران میجر واجد شاہ اور ANF کے اہلکاروں نے پولیس آفیسر فیاض شاہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اٹھا کر ANF کے تھانے لے گئے اور منشیات کی اسمگلنگ کے اس مقدمے میں ملوث کر دیا، لیکن ذاکر حسین اس کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکے۔ ایون فیاض شاہ کے اس دوست خواجہ مشتاق احمد کو بھی بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی میجر واجد شاہ کو بیان کے لیے عدالت میں طلب کرنے کی کوئی درخواست دی گئی۔ ذاکر حسین نے فیاض شاہ کے دفاع میں یہ بھی موقف اپنایا کہ ANF کا تو کیس ہی جھوٹا ہے۔ جس مقام پر ANF نے بس روک کر منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس مقام پر سپر وزیرستان نام کا کوئی ہوٹل ہی نہیں ہے۔ ملزمان کے ایک اور وکیل نے تو کہانی کو یہ ٹویسٹ بھی دیا کہ بس میں منشیات نہیں بلکہ جانور لائے جا رہے تھے، 90 بھیڑ اور بکریاں، اور گرفتار ہونے والے بس ڈرائیور اور کنڈکٹر تو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ازداد منشیات کی عدالت میں پولیس آفیسر کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کی سہولت کاری کا یہ مقدمہ کئی سال چلا اور اس دوران فیاض شاہ کے وکیل ذاکر حسین اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے کہ فیاض شاہ کو بس سے گرفتار نہیں کیا گیا اور بس سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی، جبکہ ANF کی جانب سے تمام ثبوت اور گواہ عدالت میں پیش کیے گئے اور پھر ازداد دہشت گردی کی عدالت کے جج عبید احمد خان نے 5 اکتوبر 2019 کو ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پولیس آفیسر فیاض شاہ، بس ڈرائیور محمد نعیم اور کنڈکٹر برکت علی تینوں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے تینوں ملزمان پر 1 ملین جرمانہ بھی عائد کیا اور اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اگر ملزمان جرمانہ ادا نہیں کرتے تو انہیں مزید 5 سال قید میں رہنا ہوگا۔ عدالت نے اس کیس کے مفرور ملزم منشیات کی اسمگلنگ کے بین الصوبائی اسمگلر آغا جان کو اشتہاری ملزم بھی قرار دیا، لیکن یہ آغا جان آج تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو پولیس آفیسر فیاض شاہ کی کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں جناب، کہانی تو ابھی باقی ہے اور کہانی کے دوسرے پارٹ کا آغاز ہوتا ہے 22 مئی 2024 کو، جب گلشن معمار تھانے کی پولیس کو اپنے مخبر خاص سے اطلاع ملتی ہے کہ محمد پور سوسائٹی میں ایک مسافر کوچ کھڑی ہے جس میں نوجوان نسل کو تباہ کرنے والی چھالیاں اور گٹکا موجود ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوچ تو موجود ہے لیکن ساتھ ہی پولیس کی ایک بختر بند گاڑی اور ایک کار بھی ہے۔ موقع پر 2 افراد بھی تھے۔ گلشن معمار پولیس نے کوچ اور کار کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو ان دونوں افراد نے پولیس کو تلاشی لینے سے روک دیا۔ دونوں نے خود کو CDD پولیس کا اہلکار بتایا۔ ایک نے اپنا تعارف کرایا سب انسپکٹر انار خان کے طور پر اور دوسرے نے فیاض حسین شاہ گیلانی کے طور پر۔ جی ہاں، یہ وہی پولیس آفیسر فیاض حسین شاہ گیلانی ہے جسے ازداد منشیات کی عدالت سے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک شخص جسے 2019 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی وہ 2024 میں یعنی سے 5 سال میں گلشن معمار کہاں سے پہنچ گیا؟ تو جناب یہی ہے ہمارا سسٹم۔
फैयाज शाह ने उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। हाई कोर्ट में केस चला और फिर हाई कोर्ट ने फैयाज शाह की अपील पर उसकी उम्र कैद 6 साल की सज़ा में बदल दी। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी से लेकर अदालत के फैसले तक की मुद्दत भी सज़ा में शामिल करने की रियायत दी और फैयाज शाह 3 साल में ही जेल से बाहर आ गया। जेल में गुजारे गए दिन रात अलग अलग काउंट होते हैं। 14 साल की सज़ा पाने वाला 7 साल में बाहर आ जाता है। फैयाज शाह जेल से बाहर आ गया, लेकिन चूंकि सज़ा याफ्ता था इसलिए नौकरी से बरतरफ किया जा चुका था। लेकिन अब वो बगैर वर्दी का पुलिस ऑफिसर था। उसके साथ सीटीडी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी होती थी और काम आज भी मनशियात की सहूलत कारी ही था। 22 मई 2024 को गुलशन मेमार पुलिस को फैयाज शाह ने कोच की तलाशी लेने से रोक दिया और सिर्फ यही नहीं, गुलशन मेमार पुलिस के एक कांस्टेबल को थप्पड़ भी मारे और पुलिस की कस्टडी में मौजूद मनशियात के स्मगलर अली मर्दान को छुड़ाने की कोशिश भी की। ये अली मर्दान गिलानी था, फैयाज शाह गिलानी का भतीजा। गुलशन मेमार पुलिस उस वक्त फैयाज शाह और सब इंस्पेक्टर अनार खान को गिरफ्तार न कर सकी और दोनों मौके से फरार हो गए। लेकिन जब कोच और कार की तलाशी ली गई तो इंडिया से स्मगल शुदा छालिया की 80 बोरियां बरामद हुई। पुलिस ने फैयाज शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ फैयाज शाह के भाई ने उल्टा पुलिस के खिलाफ ही अदालत में केस कर दिया। ताहम जब पुलिस रिपोर्ट अदालत पहुंची तो अदालत ने केस निपटा दिया, लेकिन फैयाज शाह गिरफ्तार ना हो सका और आज भी शहर में लोग उसे सीटीडी के ऑफिसर के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो एक ड्रग लॉर्ड है या सीटीडी का ऑफिसर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।